اچھا فیصل صاحب، اگر ہم اس پورے معاملے میں جذبات سے ہٹ کر اگر دیکھیں تو سر ایک بنیادی سوال یہ بنتا ہے کہ ایران جیسے جو سیکورٹی کانشیس اسٹیٹ ہے، جہاں داخلی نگرانی کا نظام جو ہے کافی مضبوط سمجھا جاتا ہے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں موساد کی اتنی گہری اور سسٹینڈ پینیٹریشن وہ کیسے ممکن ہوئی، خاص طور پر جب اسی رسائی کی بنیاد پر نہ صرف نیوکلیر سائنسدانوں بلکہ بعد میں اعلیٰ قیادت کو بھی انتہائی درستگی کے ساتھ جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میری بات، پہلی چیز تو میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ایران میں لوگ مارے جا رہے ہیں نا، یہ کسی بنکر میں نہیں ہے، ہمارے مذہب میں حرام ہے چھپ کے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کھلا رہیں گے، جس کو مارنا ہے مار لو، ہمارا یہ ایمان ہے، ہماری ڈیوٹی یہاں تک تھی، اب یہ جگہ کوئی اور سنبھالے گا، اس لیے ہم تو کھلے، جس کو مارنا ہے مار لو. یہ کوئی مغبریاں سب بکواس باتیں، کھلا رہ رہے عوام میں. دیکھیں کہیں نہ کہیں تو سیکورٹی لیپس تو تھا نا. میں آپ کے یہاں پہ بیٹھا ہوں، لائیو پروگرام چل رہا ہے، ادھر کوئی مار کے چلا جائے، کوئی یہ مغبری ہے. بہت جدید ہو گئی دنیا، یہ سیٹلائٹ. سر آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، تو یہ تو ہم کل سے بتا رہے ہیں کہ فیصل رضا عابدی صاحب چینل 5 پہ پروگرام دیکھ رہا ہے، پاکستان میں آئیں گے، تو یہ تو پھر دنیا کو پتہ ہی چل رہا ہے نا جو ہمیں دیکھ رہا ہے. تو سر سیکورٹی لیپس تو آپ مانے کہیں نہ کہیں تو تھا. سر روس نے آپ کو کہا تھا کہ جہاں ہم اپنا جہاز بھیجتے ہیں آپ آیت اللہ خامنہ ای کو ہمارے پاس بھیج دیں. سر آپ لوگ بھیج دیتے ہیں؟ نہیں، ہمارے میں یہ حرام، ہم تو اپنی عوام کے بیچ میں کھڑے ہو کے لڑیں گے، کیونکہ یہ اسلام کی جنگ. اللہ نے اگر اس عوض ہمیں شہادت، اگر اس دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا ہمارے ہی خون سے ممکن ہے تو دنیا کے تمام ہتھیار اور ہمارے سینے پہ مار. لیکن ہم میں سے جو آخری بچے گا تمہیں صفاستی سے صاف کرے گا، جو ہم کرنے جا رہے ہیں. ایک بھی اسرائیلی بچ جائے ہم نہیں چھوڑیں گے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو عرب کے اندر حملے ہیں، اس کو اگر فوری طور پہ سعودی عرب، یو اے ای میری اس ایڈوائس کو مان لے اور یہ فوری طور پہ پاکستان کے حوالے کر دیے جائیں، آپ دبئی کو کل سے دوبارہ ترقی کی راہ پہ گامزن دے. کیونکہ یو اے ای کے اندر ہر تیسرا آدمی جس سے اونی، تمام انویسٹر وہیں پہ موجود ہیں. یہاں پہ انہوں نے موساد کے ہیڈ کوارٹر بنا رکھے ہیں جس پہ ایران نے حملہ کیا. نہ تو ایران آپ کے عشق کے اندر اپنے اوپر حملے کھاتا رہے اور مسلمانوں کے کلیجے میں ٹھنڈ ڈالتا رہے کہ ایران حملہ نہ کرے، کیونکہ ایران حملہ کرے گا تو سعودی عرب پہ حملہ ہوگا. تو آپ پاکستانیوں، آج سیدھی بات ہے، اگر سعودی عرب سے اب ایران پہ حملہ ہوا، وہ سعودی کی جانب سے حملہ قرار دیا جائے گا اور اس کا پورا جواب دیا جائے گا. ہم جانتے ہیں تم کتنے بہادر ہو. جس دن ایک میزائل بھی گھوم کر آ گیا تمہاری طرف، تمہاری ساری بہادری نکل کے سامنے آ جائے گی. پھر ابھی تک ہم نے کسی عرب کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا. 55,000 شہزادوں میں ایک شہزادہ نہیں دے سکتے آپ جس کے اوپر حملہ ہوا ہو، کوئی ایک محل نہیں دے سکتے جس پہ حملہ ہوا ہو. صرف اس انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جہاں پہ اس اماراتی لوگوں نے جا کے امریکیوں کو اور اسرائیلیوں کو چھپا رکھا ہے. ایون کہ ان کے شاہی محل کے اندر بیٹھ کے موساد آپریٹر کر رہی ہے. ہمیں پتہ ہے. سر آپ موساد کی بات کریں تو ہمیں پتہ ہے موساد کا جو نیکسس ہے وہ نیا تو نہیں ہے نا. نیا تو سر ایران نے اگر نیا نہیں ہے، اگر نیا نہیں ہے تو آپ یہ بتا دو آپ نے کس کے ساتھ کھڑے ہو. تو سر میری بات تو سننا نہیں، آپ میری بات سنیں. سر را اور موساد کا جو نیکسس نیا نہیں ہے نا. تو سر ایران نے جو انڈیا کو چاہ بہار اور دیگر علاقوں میں ڈیولپمنٹ کے نام پر بٹھا رکھا ہے، تو سر جہاں انڈیا اپنے جو را ایجنٹس ہیں وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے نا، تو سر خود ایران کے خلاف استعمال کرتا رہا ہے. ایران نے سب کو بلایا. میں اس میں بڑا ڈیپ ریسرچر رہا ہوں. یہ گوادر میگول سٹی میرے ہاتھوں سے بنا. میری بات ایران اس سازش کو سمجھ کیوں نہیں پایا؟ بھائی سنو نا، آپ چلے جاتے نا، آپ بیٹھ جاتے برابر میں. آپ سارا تیل تو اسمگل کر رہے ہو وہاں سے اپنے دھندے کے لیے، وہاں جا کے بیٹھ کے ریفائنری نہیں کنٹرول کر سکتے. آپ میری بات سنیں، سعودی عرب نے 400 ارب ڈالر، سنو میری بات، ایجنٹس کی سرگرمیوں کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں؟ میری بات سنو نا، ایجنٹ تو یہاں پہ موجود ہیں. یہ کے الیکٹرک کیا ہے؟ ارے میری بات سنو، کے الیکٹرک کیا ہے جو تمہارا کاپر اتار کے بیچ کے کھا گیا؟ سارا اس کے اندر راہ کا ایجنٹ تھا نا کے الیکٹرک میں. ہم نے تو 2014 میں کھولا تھا، کر لیتے کاروائی. اتنے ایجنٹی کا شوق ہے تو کر کے دکھاؤ نا کاروائی. اور سنو میری بات، چابہار کا تو بڑا شوق ہے، ذرا اپنی اوقات عربیوں کی نظر میں جھانک کے دیکھو. 400 ارب ڈالر کا پورا سرمایہ فراہم کیا انڈیا کو اور تمہیں دیے 4 ارب ڈالر کا کہ استعمال نہ کرنا، سود بھی. تو یہ اوقات ہے ہماری. ہم جب عرب جاتے ہیں کھلے عام سنتے ہیں ہذا پاکستانی واللہ کل، یہ ہمارے اوپر بیان دیے جاتے ہیں. یہ ہماری اوقات ہے پاکستانیوں کی. مزدوری تمہیں دیتے ہیں، بیوروکریسی ساری انڈین کو دیتے ہیں، اس کے باوجود عشق نہیں ختم ہو رہی. یہ عشق نہیں ہے، یہ مسئلہ 1400 سال پرانا ہے. سر لیکن میرا سوال وہی ہے، میرا بھی جواب وہی ہے، میرا بھی جواب وہی ہے کہ کیونکہ سر اگر ہم واقعات کے ٹائم لائن کو دیکھتے ہیں تو سر پیٹرن وہی سامنے آ رہا ہے. سر پیٹرن وہی سامنے آ رہا ہے کیونکہ سر پہلے بھی جو ہے آپ کی جو ایران کی جو فوجی قیادت ہے، ٹاپ لیڈرشپ کو انہوں نے ابھی جب نومبر میں اٹیک ہوا تھا، الحمدللہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟
शहीद हम हो रहे हैं ना, आपको क्या मसला है? आप तो नहीं हो रहे। तो सर आप लोगों ने तो जिहाद के फतवे दे के और मदरसों में जाके बच्चों से जंगें लड़नी शुरू कर दी। बार सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है। क्या ब्रीच हो रहा है? हाई वैल्यू, आपको क्या मसला है? आपका क्या लेना देना है? आपका क्या लेना देना अगर ब्रीच हो रहा है तो? सर फिर आपने शिकवा कर रहे हैं। किसने किया? हमने आपसे कब मदद मांगी? किससे हमने कहा कि हमें सपोर्ट करो? ये तो इंसानियत सपोर्ट कर रही है आवाज की सूरत में, और एक राई के दाने की सपोर्ट नहीं है किसी की ईरान के साथ। वो अकेले अपने कंधों पे जंग लड़ रहा है, उसको लड़ने दो, आप लोग फिक्र नहीं करो। आप अपनी जंग की तैयारी करो जो ईरान की जंग के फौरन बाद यहाँ खारजियों से होगी। दुआ करना ये जो आज सूरत-ए-हाल पाकिस्तान में चल रही है ना, हमें ये याद ना आए। ये जो सूरत-ए-हाल आज बना रखी है ना ईरान के खिलाफ तुमने पूरे पाकिस्तान में, दुआ करना उस इम्तिहान के दिन हमें याद ना आए, वरना फिर खुशी और गम अपना अपना होगा। फिर उसी वक्त जवाब देंगे हम ठीक ठाक किस्म का। फिर जब हमारी याद आएगी फिर हम नहीं मिलेंगे, हम भी ऐसे ही गायब हो जाएंगे जैसे आज सारी दुनिया गायब है अकेला छोड़कर। फिर इस हिसाब से चलें हम। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे बता दें सर, आप मुझे ये बताएं, अगर ये जंग मजीद बढ़ती है तो आपकी नजर में आप क्या कहेंगे कि ये आलमी न्यू वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी? ये आपको पत्थरों के दौर पे हम लेके जाएंगे। ऐसे में पाकिस्तान को ये हमारा वादा है, 55 साल हमें तबाह किया गया है सर। हर जगह में पाकिस्तान को किस पोजीशन? पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र अदा करो, पाकिस्तान से बेफिक्र रहो आप। ये पाकिस्तान कर्जों में नहीं होगा। 26 नवंबर के बाद डॉलर खत्म हो चुका होगा, पाकिस्तान सबसे अमीर मुल्क होगा, पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ इस वक्त मौजूदा जो फील्ड मार्शल है उनको ये फैसला लेना चाहिए, और इसमें हम तमाम पाकिस्तानी उनको सपोर्ट करते हैं, गल्फ संभालें, फौरी तौर पर गल्फ संभालें, क्योंकि इनके खजाने इतने बड़े हैं कि आपस में लड़ पड़ेंगे। ये इनका मैकेनिज्म टूट जाएगा अमेरिका के जाने से। इस मैकेनिज्म को सिर्फ पाकिस्तान कायम कर सकता है, और पाकिस्तान के ऊपर ईरान समेत, मुझ समेत हर मोमिन का ये ईमान है कि ये कभी भी इस्लाम के खिलाफ नहीं जाएगा। अच्छा, कभी नहीं जाएगा सर। ईरान के खिलाफ तो छोड़ो, मुझे एक चीज बता दीजिए, किसी इस्लामी मुल्क के खिलाफ नहीं जाएगा। अच्छा सर, ये एक शॉर्टली पहले इसका बताइए, फिर मैं एक लास्ट सवाल आपसे लूंगी। सर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ये जंग कब तक चलेगी? इमाम मेहदी की आमद तक चलेगी। ओके, ठीक है। अच्छा सर, नेतन्याहू के हवाले से काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो इस जंग में मारे जा चुके हैं। सर कुछ लोग कह रहे हैं कि जो उनकी वीडियोस आ रही हैं वो AI जनरेटेड है, क्योंकि उनका सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो बड़ा खामोश है। तो सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या वाकई वो मारे जा चुके हैं या अभी वो जो है बैकफुट पे हैं, अभी सामने नहीं आ रहे? मेरी प्यारी बहन, 2023 और 24 में जब मैं ये रिसर्च प्रोग्राम करता था ना, तो मेरे रिसोर्सेज थे तब इसराइल तक में थे, तो मेरी ये नज़र होती थी कि मरा कौन है। अब हालात बदल गए, अब हम सिर्फ एक ही चीज़ सोचते हैं, बचा कौन? सफ़ा हस्ती से साफ करेंगे। नेतन्याहू क्या इसकी पूरी नस्लों को मिटा देंगे। अब तक 4 लाख से ज़्यादा यहूदी दफन हो चुके हैं, बंकरों में ही दफन हो चुके हैं। उनके 21 जनरल मारे जा चुके हैं। 4600 अमरीकी फौजियों की लाशें इस वक्त कुवैत और बहरीन के अंदर मौजूद हैं। ऐसे ही है, ठीक है। ये 2, 4, 8 बताते हैं, इनको शर्म से डूब के मर जाएंगे जब एकदम ये बल्ली खुलेगी। मैं अमरीकी अवाम से कहता हूँ कि तुम अपने इस आदमखोर और बच्चेबाज सदर का खुद इलाज करो कि उसने तुम्हारे बच्चों का इस्तेहसाल किया है। पूरी दुनिया इसमें साथ है। ये जिस क्लिप को रोकने के लिए ये जंग छेड़ी गई है, वो क्लिप मंजर आम पे ले आओ, क्योंकि तुम भी देख चुके हो, तुम्हारे सेनेटर देख चुके हैं, तुम्हारी कांग्रेसमैन देख चुके हैं। अब तो इस चीज़ पे कोई आर नहीं है। जल्द से जल्द इस आदमखोर सदर का इलाज करो, इसके 4 यहूदी साथियों का, एडवाइजर्स का, जो इस जंग को लगाने में पेश थे, जो सफ़े अव्वल का हिस्सा थे। इसी तरह इन क्लिपों में 2 अरब बादशाहों के भी क्लिप है। पता चल जाएगा ये क्यों घुसे जंग के अंदर, पता चल जाएगा। अच्छा, और आएगा ये अगले 15 से 20 दिन के अंदर 2 चीज़ें सामने आएंगी। अगर अरब ने खुल के इसराइल का साथ ना दिया जंग में, तो इसराइल वो मुआहिदा खोलेगा, 4000 अरब डॉलर लिए उसने ईरान को ख़त्म करने, ट्रंप ने, ये खुद खोलेंगे। दूसरा ये क्लिप आएगी तो आपको पता चल जाएगा जंग छिड़ी की। उसके बाद दुनिया के अंदर अमरीकी माशरा ऐसा है कि वो इनको खुद ही चीर फाड़ के फेंक देगा। ये मेरा वादा है आपसे। आप इस अमेरिका में तो अभी भी इस जंग को फेवर नहीं कर रही, वहाँ की आवाम नहीं फेवर कर रही। आवाम सच्ची है, मैंने आपको पहले बताया, वहाँ की आवाम सच्ची है। डोनाल्ड ट्रंप, जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, ओबामा, इन चारों के क्लिप मंजर आम पे, इसलिए इनकी खामोशी की वजह है। वरना डेमोक्रेट इस जंग को सबसे पहले उखाड़ के बाहर फेंक देते अगर इन 3 सदूर के वहाँ पे क्लिप ना होते। जब सीना चाक करके निकाल के मासूम बच्चों के कलेजे खाते हुए दुनिया देखेगी, दुनिया को पता चल जाएगा कि ईरान पे जारियत की सबसे बड़ी वजह क्या है। ये बात भी तो काफ़ी गर्दिश कर रही है कि असल बात ही उस एप्सिल फाइल से हटाने के लिए ये सारा जो है ये जंग प्लान थी। नहीं मेरी बहन, ये जंग प्लान थी। एप्सिल फाइल तो इसी का हिस्सा बन के आई ना। मैंने आपसे कहा कि 2024 में ये प्लान हो चुकी थी और इसकी अदायगी भी तय हो चुकी थी। ये जो अरबों डॉलर इन्होंने दिए हैं, इसी काम के दिए हैं ना। बगैर पैसों के तो जंग नहीं होती ना। इतनी बड़ी जंग चल रही है, ईरान तो अकेला फेस कर रहा है ना, बाकी सब मिलके कर रहे हैं ना। अच्छा, यूएई के सदर ने एक बात कही, उनका एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जो खाल है वो मोटी है और गोश्त बड़ा कड़वा है, तो यूएई एक आसान हदफ नहीं है।
جس تاریخ گواہ ہے کہ جس کی کھال موٹی اور گوشت کڑوا ہوا اس نے ساری زندگی اغیار کے آگے اپنی عورتیں نچائیں، شراب خانے اور جسم فروشی کے اڈے اس کا وسیلہ روزگار رہا۔ میں اس کو بولتا ہوں میاں ہمارا ارادہ ہی نہیں تمہارے محل کی طرف آنے کا، لیکن جس دن ایک میزائل گھوم کے آ گیا نا محل پہ تو گوشت بھن جائے گا، اس کے بعد یو اے کے کتے کھا کے بتائیں گے گوشت نمکین ہے یا میٹھا ہے یا پھر کڑوا ہے، اس دن پتہ چلے گا کہ تمہارا گوشت ہے کیا۔ اپنی اوقات میں رہو اور اسلام کے خلاف سازشیں بند کرو۔ اپنے ملک سے تم خود حملے کروا رہے ہو، امریکہ نہیں کر رہا، تم ملوث ہو۔ امریکی صدر نے بیان دیا ہے اگر اب حملہ ہوا ہم سب ایران کے ساتھ ہیں کہ مارو ان کو۔ پھر کون سا اتحاد ہے بین المسلمین کو؟ تمہارے عشق میں مرنے تو نہیں آئے، دنیا میں ایک ہی بار زندگی ملنی ہے، تم چاہتے ہو چھین لے تو تمہاری شکست کی سب سے بڑی نشانی یہ آئے گی کہ نہر سے لے کے بحر تک سب فلسطین اور بیت المقدس اس کا دارالخلافہ ہوگا۔ جس دن مسجد اقصیٰ کے اندر پرچم اسلام گڑے گا یہ منافق اپنی موت آپ مر جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس دن کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، اس تمام پاکستانیوں کو زندگی دے کہ وہ اس عظیم دن کو دیکھ کے سجدہ شکر ادا کریں۔ میں شکر گزار ہوں جماعت اسلامی کا، JUI کا، تمام مکتب فکر کا، مکتب اہل حدیث کا، مکتب تشیع کا، مکتب اہل سنت کا، انہوں نے ہر طرح کے فرقے کو صاف کر کے جو حق کا ساتھ دیا ہے۔ اب خارجی جنگ لاتے ہو تو لے آؤ پاکستان، اب ذہنی طور پہ یہاں پر ایمان فروش ایمان والے 90% ہیں، وہ تمہیں مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ہماری ڈیوٹی اس خطے میں ہے، ہم اپنی ڈیوٹی کو پورا کریں۔ بالکل۔ اچھا سر ایک لاسٹ سوال، اسرائیل نے جب کہا کہ اگلا ہدف پاکستان ہے تو ہمارے ایئر چیف مارشل عاصم منیر صاحب نے بڑا زبردست اسٹیٹمنٹ دیا۔ انہوں نے کہا کیا ہے پاکستان ایک تو یہ آسان ہدف نہیں ہے، دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایڈونچر کرنے کا اگر شوق ہے، کسی کو شرارت کرنے کا شوق ہے تو وہ ضرور کر لے، پھر ہم بھی بتائیں گے کہ ہم کس طریقے سے پھر ان کو ریٹیلیٹ کریں گے، کس طرح سے جواب دیں گے، اور اس کا ایک ٹریلر ہم چھوٹا سا دکھا چکے ہیں جو ابھی انڈیا سے جو حالیہ جنگ ہوئی۔ جب آپ کا ایمان ہونا اور ایمان یہ ہو کہ یہاں خارج سے جنگ ہے تو نہ پھر اسرائیل سے جنگ ہے، نہ انڈیا سے جنگ ہے، نہ امریکہ سے جنگ ہے، پاکستان میں صرف ایک ہی جنگ ہے جو خارج سے ہے، جس کی نشاندہی خود رسول خدا نے کی۔ جو میرے آقا نے کہہ دیا وہ عمل پذیر ہوگا۔ آخری جنگ یہی ہے، جیسے ایران کی جنگ تھوڑی سی نیچے آئے گی یہاں پر افغانیوں کی پورے ڈرون کی ایک برسات جو آپ پہ برسنا شروع ہو جائے گی، یہ تیاری ہے۔ اور افغانی یہاں پہ جو پاکستان کے اندر ہیں، طالبان ہیں، یہ پینیٹریٹ کریں گے، یہی خارج ہے۔ اس دن کے لیے ہم نے اپنی تمام لوگوں کو بول رکھا ہے قانون کے دائرے سے ایک قدم آگے نہیں، ریاست کے دیے ہوئے اختیار سے ایک قدم پیچھے نہیں۔ اس جنگ کی تیاری ہم کریں گے، جو ہمارے نصیب کے اندر اللہ تعالیٰ نے، میرے مولا نے جنگ لکھی ہے اس کو کامیابی سے ہم گزاریں گے۔ اس دن فیصلہ کریں گے جب اس جنگ کا آغاز ہوگا کہ کون ہمارے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے اور کون نہیں۔ تو اس کے لیے میں تمام لوگوں کو کہتا ہوں اپنے رویوں کو ٹھنڈا کر لو، اپنی پالیسیز کو صحیح کر لو۔ کل کو جب جنگ لگے تو ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے شرمندہ ہو رہے ہوں، ایسا نہ ہو۔ اگر یہ ہو گیا کچھ بھی نہیں بچے، جو مرضی چاہے کر لو۔ فیصلہ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہمیں ضرورت نہیں کسی کی، یہ آج ہمارا فیصلہ ہے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے، ہم کسی کے ساتھ نہیں، ہم پاکستان کی بقا کی جنگ اپنے کندھوں پہ خود لڑیں گے۔ ہم اب تک لڑتے آئے، 1,25,000 لاشیں دی ہیں ہم نے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ ویس اور امریکہ کے کہنے پہ یہ دہشت گرد ہم نے پالے، آن ریکارڈ بیان ہے، تو میاں پالے نہیں، ان کے کہنے پہ تم نے ہمیں پھڑوایا، مروایا، ہم پہ دھماکے کرائے۔ اور یہ ہماری پاکستان سے محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کوئی ہمیں امن کے سبق نہ سکھائے۔ یہ دلیل ہے کہ 1,25,000 لاشیں اٹھانے کے باوجود ہم نے آج تک بندوق نہیں اٹھائی۔ اس کی وجہ یہ ہے یہ پاکستان ہمارے بزرگوں کا بنایا ہوا ملک ہے، تمہارے نہیں۔ تمہیں کوئی اختیار نہیں کہ تم یہاں